بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں پارے کی سورہ کہف. یہ قرآن کریم کی ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس کا جب نزول ہوا تو 70,000 فرشتے اس سورہ مبارکہ کو لے کر آئے. اس سورہ مبارکہ کے پروٹوکول کے لیے، اس سورہ مبارکہ کو لے کر آنے کے لیے 70,000 فرشتوں کی بارات آئی. ایسی سورہ مبارکہ کہ فرمایا کہ جو آدمی اس کی تلاوت کرے، گزشتہ جمعہ والے دن تلاوت کرے تو گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے. اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ دجال جیسے فتنے سے اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والے سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور بنتا ہے، نور عطا ہوتا ہے جو قیامت والے دن کے اندھیروں میں اس کے لیے روشنی کا ذریعہ بنے گا. اس سورہ مبارکہ کی پہلی 10 آیات مبارکہ، بعض روایات میں آخری 10 آیات مبارکہ ہیں. ان کے حفظ کے بارے میں فضیلت ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ ان 10 آیات مبارکہ کا حفظ یہ آدمی کے لیے ایک قسم کا قلعہ ہے، ایک قسم کی پناہ گاہ ہے، ایک قسم کے تحفظ اور سیکورٹی کا انتظام ہے. اس لیے اس سورہ مبارکہ کو خوب ذوق و شوق اور اہتمام کے ساتھ پڑھیں. اس کی تلاوت ہی فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم نے سمجھنا ہے کہ آخر اس میں ہے کیا. اس کے شروع میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، دیگر واقعات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، پھر ذوالقرنین کا واقعہ، اور اسی طرح جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا اور باقی چیزوں کا تذکرہ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز اس سورہ مبارکہ کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی. تو مستقل مزاجی کے ساتھ، باقاعدگی اور اہتمام کے ساتھ سب خواتین و حضرات اس نشست میں شامل ہوں اور پھر یہ ارادہ کریں کہ یہ ہماری ابتدا ہوگی اور انشاءاللہ ہم اس سفر میں آخر تک اس کا حصہ ہوں گے. جو بھائی اور بہنیں ہمارے شروع سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، الحمدللہ اب جب وہ قرآن کھولتے ہیں، جب وہ تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ کہیں قرآن کریم سنتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن کریم کی کوئی آیت مبارکہ آتی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن ان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ قرآن کریم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے. اس پر ہم اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی وہ اللہ، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی اور کوئی نقص اور عیب نہیں چھوڑا. قیماً، درست ہے، سیدھا ہے، ٹھیک ٹھیک اتارا، دوسروں کو ٹھیک کرنے والا، دوسروں کے لیے ہدایت کا سامان. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ وہ ڈرائے اس سخت عذاب سے جو اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والا ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو بشارت دے. الَّذِينَ، کون ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے عمدہ اجر ہے. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، رہیں گے، ٹھہرے رہیں گے اس میں ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو، الَّذِينَ قَالُوا، جنہوں نے یہ کہا، اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ اللہ رب العزت نے بیٹا بنا لیا. اللہ رب العزت پر بیٹا بنا لینے کا الزام لگانے والوں کو ڈرایا جائے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں بولتے مگر جھوٹ بولتے ہیں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، خدشہ ہے کہ آپ کہیں اپنی جان نہ گنوا بیٹھیں، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لائیں. اسفا، افسوس کی وجہ سے، حسرت کی وجہ سے، فکر مندی کی وجہ سے. انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا، ما علی الارض زینۃ لہا، وہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے، زینۃ لہا، اسے زمین کے لیے زینت بنایا. لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان کو جانچیں، تاکہ ہم ان کو پرکھیں، تاکہ ہم ان کو آزمائیں. ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے.
فَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم بنانے والے ہیں ما علیہا، جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، سب کے سب کو سعیدن جرزا، چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ اس سب کچھ کو کاٹ چھانٹ کر کے، اس سب کی کاٹ چھانٹ کر کے، اس سب کو برابر کر کے ہم میدان بنانے والے ہیں۔ یہ کل آپ کے سامنے آ گیا تھا۔ اب یہاں سے واقعہ اصحاب کہف شروع ہوتا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ام حسبت، کیا آپ نے یہ گمان کیا کہ ان اصحاب الکہف، کہ کہف والے، والرقیم اور رقیم والے، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب ترین نشانی تھے، وہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب ترین نشانی تھے۔ تو یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے، ایک لفظ استعمال ہوا اصحاب الکہف، دوسرا لفظ استعمال ہوا الرقیم۔ اکثر مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں، اصحاب کہف کا ہی تذکرہ ہے، انہی کے عنوانات ہیں۔ کہف کہتے ہیں غار کو، غار بھی ایسا جو ذرا کشادہ ہو، جو ذرا وسیع ہو، اور رقیم، رقم کہتے ہیں، رقم لکھنے کو کہتے ہیں نا، تو رقیم مرقوم کے معنی میں، یعنی جن کے نام لکھے گئے تھے ایک تختی پر، ان کے نام لکھ کر آویزاں کر دیے گئے تھے۔ بعض رات نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا جب انکشاف ہوا، اس کے بعد ان کو جب دفن کیا گیا تو اس غار کے اوپر اور جہاں انہیں دفن کیا گیا وہاں ان کے ناموں کی فہرست اور تختیاں آویزاں کی گئی۔ بعض نے فرمایا کہ جب اصحاب کہف غائب ہو گئے تو پیچھے ان کی یادداشت کے لیے تختی لکھی گئی۔ بعض نے کہا جیسے یہ آج کل کے دور میں ہوتا ہے نا، اشتہار جاری کرتے ہیں کہ فلاں اشتہاری مجرم ہے، تو موسٹ وانٹڈ قسم کے لوگ ان کو قرار دیا گیا تھا، اور ان کے لیے جو تختیاں آویزاں کی گئی تھیں ان کے لیے رقیم کا لفظ استعمال ہوا۔ اور بعد نے کہا اس جگہ کا نام تھا، یا جس جگہ پر غار تھی اس کی قریبی بستی کا نام رقیم تھا۔ یہاں پر ایک اور بحث چلتی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ کیا اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ ایک ہی گروہ کے نام ہیں یا الگ الگ ہیں؟ تو بعض حضرات کی یہ رائے ہے کہ یہ الگ الگ دو گروہ ہیں۔ اصحاب کہف تو وہی ہیں جن کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، اور اصحاب الرقیم وہ غار والے ہیں جن کے غار کے آگے ایک چٹان آ گئی تھی۔ بخاری شریف کی مشہور روایت ہے، مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ سب لوگوں نے سنی پڑھی ہوگی کہ 3 لوگ ایک سفر پر جا رہے تھے، ایک غار میں پناہ لی، اس غار کے دھانے پر ایک چٹان آ گئی اور وہ اندر بند ہو گئے۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک آدمی غار کے اندر بند ہو جائے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ تینوں آدمی اس کے اندر بند ہو گئے، اب ان کو کوئی نکلنے کا راستہ نہیں، کوئی سبیل نہیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ تو مختلف ان کے اعمال مذکور ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے ایک آدمی نے اپنا عمل لکھا، اپنا عمل پیش کیا کہ میری بکریاں تھیں اور میں انہیں چرانے جاتا تھا، اور جب شام کو واپس آتا تو اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو سب سے پہلے اس کا دودھ دیتا تھا۔ ایک دن میں واپس لوٹا تو ماں سو گئی تھی، اور میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا، ان کو ڈسٹرب نہیں کیا، ان کو زحمت نہیں دی، ان کو تکلیف نہیں دی، دودھ پکڑ کر پوری رات کھڑا رہا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا یہ عمل پیش کیا۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا کہ غار کے اندر سے آگے سے وہ چٹان ہٹ گئی۔ دوسرے شخص نے اپنا عمل ذکر کیا کہ ایک شخص کا کچھ میرے ذمے قرض تھا، پیسے تھے، میں نے اس کے پیسوں سے کوئی بکری، کوئی جانور خرید لیا، اور وہ بڑھتے 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 ایک ریوڑ بن گیا۔ مدتوں بعد جب وہ آدمی آیا اور اس نے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا تو میں نے وہ ریوڑ اس کے سپرد کر دیا۔ اسی طرح تیسرے نے اپنا عمل ذکر کیا، تو مختلف اعمال انہوں نے ذکر کیے، اور اللہ رب العزت نے
ہر ایک کے عمل کی وجہ سے، ہر ایک کے عمل کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے غار کا کچھ حصہ ان کے لیے کھول دیا اور اس کے نتیجے میں ان کو وہاں سے رہائی ملی۔ تو یہ جو غار والوں کا قصہ ہے یہ بخاری شریف میں موجود ہے، اس کو ذکر کیا گیا، لیکن یہ الگ قصہ ہے، اور اس قصے سے مراد یہ ضروری نہیں کہ اصحاب الرقیم ہو، اس قصے کا اصحاب کہف کے ساتھ تعلق جوڑنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ الگ واقعہ ہے، اور یہ اصحاب کہف کا یہ الگ واقعہ ہے۔ تو جمہور کی یہ رائے ہے کہ اصحاب کہف الگ لوگ تھے۔ اب یہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہوا اور یہ کہف ہے کہاں، تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق لکھا، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا، فرمایا جس چیز کو اللہ نے مبہم چھوڑا تم بھی اسے مبہم چھوڑو، اس کی جزیات و تفصیلات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مبہم چھوڑا تو بس تمہارے لیے بھی وہ مبہم ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ غار ہے کہاں، آج کے دور میں کیا صورتحال ہے اور کیا اس کی کیفیات ہے، اللہ ہی بہتر جانتے۔ تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں نقل کر دی، جس کو جہاں کہیں کوئی غار ملے انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ غار ہے، اصحاب کہف کے غار ہیں۔ ہمیں ایک دفعہ لبنان جانا ہوا، یہ جو بیروت ہے نا، لبنان کا دارالحکومت بیروت، وہاں پر جانا ہوا، تو وہاں پر ایک ایسا پہاڑی سلسلہ ہے، اس پہاڑی سلسلے میں ایسے لمبے چوڑے غار ہیں کہ اللہ اکبر، مغارات محطہ غالباً ان کو کہتے ہیں، نیٹ پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے، بیروت کے لبنان کے دارالحکومت میں ایک پوری دنیا ہے، اس کے اندر ان غاروں کے اندر کشتیاں بھی چلتی ہیں، اور تا حد نگاہ تک وسیع و عریض سلسلہ ہے غاروں کا، عجیب و غریب اللہ رب العزت کی قدرت کی شان ہے۔ ہم لوگ جب وہاں گئے تو بہت سارے کہنے والے کہنے لگے کہ یہ جی اصحاب کہف کے غار ہیں، تو جہاں جہاں کسی کو غار نظر آئے، کسی نے اندلس میں بتا دیے، کسی نے جو وہ شام کے علاقے میں بتا دیے، کسی نے اور کسی جگہ بتا دیے، مختلف قسم کی روایات۔ جی آواز کے بارے میں بتائیے کہ یہ صرف عبیرہ صاحبہ کا مسئلہ ہے یا سب کا مسئلہ ہے؟ آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم یہ جانچیں کہ وہ غار کہاں ہے۔ اچھا آپ لوگ نیٹ پہ دیکھیں گے تو لوگوں نے تو اپنی طرف سے اصحاب کہف کے مجسمے بھی وہ اس میں ڈال دیے، لوگوں نے تو اپنی طرف سے یہاں تک کر لیا کہ کچھ ایسے ڈھانچے بنا دیے کہ یہ اصحاب کہف ہے۔ تو بھائی یہ سب کی سب بعد کے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اگر یہ اتنا ضروری ہوتا تو قرآن کریم اس جگہ کا تعین کرتا، جب اس کا تعین نہیں ہوا تو پھر ہمیں بھی ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کسی کا ذوق ہے پڑھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لمبی چوڑی تفصیلات لکھی ہے معارف القرآن میں، دیگر سارے حضرات مفسرین کرام نے لکھی ہے۔ تو اس تردد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ غار ہے کہاں، آج اس کی کیا کیفیت ہے، اصحاب کہف کے اجسام کیسے، بھائی جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جتنی بات بیان کی ہے وہ بات اس کو سمجھنا اور اس پر ایمان لانا وہ ضروری ہے۔ تو اصحاب کہف کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی قوم کے لوگ سارے کے سارے شرک میں، بدعمالیوں میں اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے، ویسے بھی کرتے تھے، لیکن ایک موقع تھا جو ان کا کوئی جشن کا دور تھا، میلے کا دور تھا، اور اس جشن میں جب ساری قوم والے گئے تو یہ نوجوان بھی، بعد نے لکھا یہ شہزادے تھے، شہزادے، دیکھا لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، دیکھا لوگ لایانی چیزیں کر رہے ہیں، دیکھا لوگ نادانی والے کام کر رہے ہیں، ان نادانی والے کاموں سے برات اور بیزاری کا اظہار کرنے کے لیے ایک نوجوان سائٹ پر ہوا اور آ کر ایک درخت کے سائے میں کھڑا ہو گیا، دوسرا نکلا وہ بھی اس درخت کے نیچے، تیسرا نکلا وہ بھی اس درخت کے نیچے،
जो निकलता रहा साइड पर होता रहा, और वो आपस में शुरू में तो एक दूसरे से भी झिझक महसूस करते रहे कि कहीं कोई एजेंसी वाला ना हो, कहीं कोई हुकूमत का अरकारा ना हो, कोई जासूस ना हो। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता बात का इंकिशाफ हुआ, पता चला सब के सब अपनी कौम की उन हमाकतों से बेजारी का इजहार करने के लिए अलग हुए। अब इनका आपस में आना जाना मिलना जुलना इकट्ठा हो गया, इन्होंने अपना इबादत गाह बना ली, बात रफ्ता रफ्ता आउट हो गई, बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने इंसानों को बुलाया और बुलाकर पूछा, हाँ भाई क्या मामला है? तो उसका तज़किरा यहां फरमाया गया, वरबतना अला कुलूबिहिम इद कामू फकालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदुअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इदन शतता। इंसानों की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको हिम्मत दी, हौसला दिया, बादशाह के दरबार में खड़े हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुदाई का नारा लगाया, और बादशाह की कोई बात खातिर में न लाई तो उस बादशाह ने इनके जो सरकार जो जो इनका शाहाना लिबास था और जो इनके जो वो बाकी जो एजाजात थे वो सब के सब छीन लिए, और इनसे कहा कि तुम बाज आ जाओ वरना हम तुम्हारे साथ ऐसा तुम्हें निशान इबरत बना देंगे। तो फिर इन्होंने देखा कि अब तो हमारी जिंदगी और जान को खतरा है, तो इन्होंने हिजरत कर जाने में गनीमत समझा, हिजरत कर जाने को गनीमत समझा। फरमाया अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ, क्या आपने ये गुमान किया कि अस्हाब कहफ और रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, कि वो हमारी निशानियों में से अजीब तरीन निशानी है, बिलाशुबा अजीब तरीन निशानी है। लेकिन सिर्फ वही नहीं अजीब तरीन, इस जमीन का पैदा करना, आसमान का बगैर सतून के खड़ा करना, लोगों का जिंदा करना, लोगों को जिंदगियां देना, कितने कितने कुदरत के अजायब हैं, उन पर गौर नहीं करते, और सिर्फ अस्हाबे काफ की जो जो कुदरत है और उसकी जो जो यानी अजीब मामला है उसी को तुमने पेश नजर रख लिया। इज अवल फित्यतु इलल कहफ, जब अल्फितिया कुछ नौजवानों ने फतह की जमा इलल कहफ एक गार में पना ली, फकालू और कहा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ऐ रब हमें दे दीजिए अपनी तरफ से रहमत, अपनी तरफ से मेहरबानी से नवाज दीजिए, वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और हमें मुहैया कीजिए हमारे कामों में हिदायत का, दुरुस्तगी का इंतजाम कीजिए, दुरुस्तगी मुहैया कीजिए। फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिनीन अददा, फज़रबना अला आज़ानिहिम, हमने उनके कानों के ऊपर थपकी देकर सुला दिया। फज़रबना, ज़रब कहते हैं मारना, अला आज़ानिहिम कानों पर मारना। आपने देखा होगा माएं जब अपने बच्चों को सुलाने लगती हैं तो कोशिश करती हैं उनकी आंखें भी बंद हो, उनके कान भी बंद हो। लोरी जब सुना रही होती है तो हल्की हल्की थपकी देती है कानों पर। यह है फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिनीन अददा। और नींद जब आती है तो सिर्फ आंखें ही बंद नहीं होती, कान भी बंद होते। कच्ची नींद हो, कानों में आवाजें पड़ती हैं, आंखें बंद होती हैं। नींद पक्की हो जाए तो आंखों में भी पर्दे पड़ते हैं और कानों पे भी पर्दे पड़ते हैं। तो यहाँ है फज़रबना अला आज़ानिहिम, हमने उनके कानों पे भी पर्दे डाल दिए। फिल कहफ़े गार में, सिनीन अददा चंद सालों तक, सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने उनको उठा खड़ा किया, लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिथु अमदा, ताकि हम जान लें अय्युल हिज़्बैनि, दोनों ग्रोहों में से कौन अहसा ज्यादा याद रखने वाला, ज्यादा अच्छा गिनती करने वाला है, लिमा लबिथु अमदा, उस चीज के बारे में जो वो वहां पर ठहरे रहे, यानी जितनी मुद्दत में वहां रहे उसके बारे में कौन ज्यादा गिनती को याद करने वाला है। इसकी तफसील पर इंशाअल्लाह अज़ीज कल बात करेंगे। तो दोबारा देखिए, अम हसिबत अन्ना अस्हाबल कहफ़ि व रक़ीम, क्या आपने ये गुमान कर लिया कि बेशक गार वाले और रकीम यानी लिखी हुई तख्तियों वाले, कानू मिन आयातिना अजबा, वो हमारी निशानियों में से अजीब तरीन निशानियां थे। इस अवल फित्यतु इलल कहफ, जब कुछ नौजवानों ने पना ली इलल कहफ गार की तरफ, फकालू और कहा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ऐ रब हमें अपनी तरफ से रहमत इनायत फरमाइए, वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और हमारे मामलात में दुरुस्तगी का सामान मुहैया कर दीजिए। फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिनीन अददा, फिर हमने उनके कानों को थपक कर उस गार में उन्हें सुला दिया चंद गिनती के चंद साल। सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने उनको जिंदा खड़ा किया, लेना अलामा, ताकि हम जान ले अय्युल हिज़्बैनि, दोनों ग्रोहों में से कौन अहसा ज्यादा याद रखने वाला है, ज्यादा अच्छी गिनती करने वाला है, लिमा लबिसु अमदा, उस मुद्दत के बारे में जो वहां वो ठहरे रहे।
اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.